اگر حکومت میں ہوں تو حضرت عمر کا ماڈل بہت اچھا ہے، اور اگر اپوزیشن میں ہوں تو امام حسین کا کردار بہت انسپریشنل ہے۔ اس لیے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ جیو عمر کی طرح اور مرو حسین کی طرح۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ عمر، محمد کی طرف بعد میں جانا، تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تم دوسروں کی اصلاح کرتے پھر رہو اور خود تمہارے گھر میں کیا حال ہے۔ غیظ اور غضب، زلزلہ اور طوفان برپا ہو جاتا ہے ذہن اور دل و دماغ میں، میرے بہن، میری بہن، میرے بہنوئی، میرا خاندان۔ اور اقبال نے دو ایسی باتیں کی ہیں کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لٹریچر جو حضرت عمر پہ لکھا گیا، اور آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں کہا تھا کہ حضور کے بعد اگر دوسری کسی مسلمان شخصیت پہ سب سے زیادہ لکھا گیا ہے تو وہ حضرت عمر ہے۔ اقبال نے جو دو نکات لکھے ہیں، میں نہیں سمجھتا کسی اور نے وہ دو چیزیں لکھی ہیں۔ پہلی چیز اقبال نے یہ لکھی کہ عمر اسلام کا پہلا کریٹیکل مائنڈ تھے۔ حضرت عمر کے دور میں خواتین کو جو حقوق حاصل تھے، مہر کے مسئلے پہ ایک بڑھیا نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ عمر یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو، نہیں مانیں گی تمہارے فیصلے۔ اپنا فیصلہ واپس لیا اور بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر کے کہا کہ ہے کیا زمانہ آ گیا، عرب کی بوڑھیاں عمر کو دین سکھاتی ہیں، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا اس پر۔ اربن پلاننگ کے حوالے سے کہ شہروں کو کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے، خود ہدایات جاری کی کہ لکڑی کی چھتیں بناؤ، پتھر کی بناؤ، گلیاں اتنی چوڑی رکھو، سڑکیں اتنی چوڑی رکھو، اس میں ڈرینیج کا سسٹم اس طرح سے ہوگا۔ پھر تربیت کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ اور دوسری بات کہ وہ سپہ سالار کے جس پر امت کو کا ایمان ہو گیا تھا کہ ہر فتح کی وجہ جو ہے وہ یہ ہیں، حضرت عمر کے کزن بھی ہیں غالباً، اور حضرت خالد بن ولید کی میں بات کر رہا ہوں، کہ پھر بعد میں کنٹروورسی بھی بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ نے بہت ایک بولڈ ڈیسیجن لیتے ہوئے ان کو معزول کر دیا۔ کہ جب قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا کہا نا ابو طالب سے کہ آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے، تو جواب میں کہا ہم خالد کو آپ کو دے دیتے ہیں کہ وہ تو اتنا اچھا نوجوان ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا تھا مجھ سے میرا بیٹا مانگتے ہو قتل کے لیے اور اپنے بیٹے دیتے ہو مجھے پالنے کے لیے۔ ایک غلام مکالمہ کر رہا ہے سربراہ ریاست سے، اور سربراہ ریاست بھی کوئی عام سربراہ ریاست نہیں ہے، اپنے دور کی سپر پاور کا حکمران ہے۔ تو یہ سب کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مغیرہ کو میں سمجھا دوں گا۔ بہرحال وہ سب کرتے ہوئے جب جانے لگتا ہے تو وہ مطمئن نہیں ہوتا، تو حضرت عمر اس سے جاتے ہوئے کہتے ہیں سنا ہے تم چکیاں بھی بہت اچھی بناتے ہو، ایک میرے لیے بھی بنا دو۔ تو وہ پلٹ کے کہتے ہیں آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جسے دنیا یاد رکھے گی۔ عبد الرحمن بن عوف کو آگے کرتے ہیں اپنے مسلح پر اور نماز مکمل کرتے ہیں، خون بہہ رہا ہے، نماز مکمل کرتے ہیں اور مکمل کرنے کے بعد جاتے ہیں، اس کے بعد پھر شہادت ہو جاتی ہے۔